وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ بیوی کہاں سے آئی؟ واہ بابا، بیوی آئی جاتی ہے، فکر نہیں کرو زیادہ، کام دین کا پورا کرو۔ وہی چیز سر سلامتی نو ٹوپئی بازار دینا راشی۔ جب آدمی حیات ہو اور اپنے کام میں مگن ہو، اس کو جو جو ضرورت ہوگی اللہ وہ پوری فرمائے گا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور فرشتہ وغیرہ سجدہ کر کے چلے ہی گئے اور ابلیس ملعون ہو گیا، تو اب آدم علیہ السلام کان یستوحش، تنہائی محسوس کرتے تھے۔ بڑی تکلیفوں میں سے ایک تنہائی بھی ہے، اس لیے پیغمبر فرماتے وحی کی ابتدا میں حبب الی الخلاء، مجھے لوگوں سے الگ تھلگ غار حرا میں رہنا پسند کیا گیا، گرانی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ، آدم علیہ السلام سو رہے تھے دائیں کروٹ پر، نیند میں بائیں کروٹ پر ہو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل دوشیزہ قریب میں بیٹھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا من انت، کون؟ اس نے کہا امرأہ، لأنہا تتکلم بالمرارہ، کڑوی کڑوی باتیں کرتی، ایک بات اچھی دو ٹیڑھی۔ کوئی عورت بھی اول سے اخیر تک پوری باتیں صحیح نہیں کرتی، کہ سو کگی وگی خبریں کہ ویسے تو خسو کنے خبریں کہ کہا مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا حوا، کلے انی خلقت فی الہوا، میں تو ہوا میں پیدا ہوئی۔ فتبسم من فصاحتہا، آدم علیہ السلام حیران اور خوش و خرم ہو گئے، کیسی عاقلہ فصیحہ بلیغہ بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ، آداب اور تعظیم کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ اب آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے۔ معلوم ہوا کہ اچھے کاموں میں گھر والوں کو شریک کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزہ میں نکلتے تھے یا سفر عمرہ اور حج پہ، اکثر بیویاں، اور ورنہ ایک تو کم از کم ساتھ ہوتی، اور قرع اقرع بینہن بخاری میں ہے، قرع ڈالتے تھے، جس کا قرع نکل آتا تھا اس کو ساتھ رکھتے۔ قرع کے بارے میں دورے والوں کو کہا ہے کہ انہا لا تحل لاثبات الشیء بل انہا تحل لتعین ما ثبتہ، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرع نہیں ہوگا، ثابت چیز کو متعین کے لیے قرع ہوگا۔ یہ میں نے کاسا دینا ہے، ثابت ہے نا، کس کو دوں؟ قرع ڈالو، دوں یا نہ دوں اس کے لیے قرع خمار ہے، جوا ہے۔ یہ فروق جاننا ہی تو علم کہلاتا ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ عالم فروق سمجھتا ہے۔ جب حضرت کی خدمت میں بہترین کھجوریں لائی گئی تو آپ نے پوچھا نہیں اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم تو 2 سا دیتے ہیں اور 1 لیتے ہیں اور 3 دیتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تبع ہاکذا، ایسا نہیں کرو، یہ تو سود ہے، بلکہ اپنی کھجوریں بیچ دو اور پھر ان پیسوں کے یہ اچھی والی لے لو۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنسَانِ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جب جنس تبدیل ہو گئی اب ربویت ختم ہو گئی، سود نہیں رہا۔ لولا الاعتبارات بطلت الشرائع، علماء کہتے ہیں فروق نہ ہوتے امتیازات، شرائع کلعدم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ اس سے بڑھ کر سنت ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، 2 3 4۔ میں نے کہا یہ کہو گھر میں اگر تذکرہ کرے تو یہ بیوی آئندہ ساتھ جائے گی نہیں، سنت ہے، اس لیے ٹکٹ پر آیا ہے، دوسرے لوگ ٹکٹ دے رہے تھے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ، حج اور عمرے میں آپ ایسے بہت سارے سفر کر چکے ہیں جن میں کوئی اہلیہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہاں ظاہر حال مناسب ہو
بے حجابی اور بے نقابی نہ ہو، اگلوں کا بھی حرج نہ ہو، ساتھ رکھے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ دونوں وہاں سے کھل کر، رغید وسیع کے معنی، رغدہ معنی وسع، کل لم کھلا، حیث شئتما جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نزدیک نہ جانا دونوں اس ایک درخت کے۔ کون سا درخت تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، گندم کا۔ شریعت کی طرف سے تو معلوم نہیں ہے، البتہ تفسیری روایات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ اتنا بڑا ہوتا تھا، خربوزے کے برابر، اسے بی بی حوا نے ناخن سے کاٹا ہے، اس لیے اس پر کٹ لگا ہوا ہے، اور یہ مسلسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ گندم قوام بھی ہے اور گندم انعدام بھی ہے، تمام بیماریاں بھی روٹی سے پیدا ہوتی، تمام بیماریاں، ذرا سی زیادہ کھاؤ بری بری ڈکاریں آئیں گی۔ پرانے زمانے میں تو ایسے نازک بدن بادشاہ ہوتے تھے کہ جن کو ڈکار آئی کا یہ چیز اور اس کا بیج ختم کرو، ڈکاریں نہیں آنا چاہیے۔ اور اطباء کہتے ہیں کہ ڈکار آنا علامت اس بات کی ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ کھایا ہے، بس اتنا کھاؤ کہ نماز پڑھنے آنے جانے اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس، اور تو معتقد کی زیستن از بہر خوردنس، کھانا پینا تو اس لیے کہ آپ درس میں بیٹھے نمازیں پڑھے، اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہزاجر ہے، میم زرما اور ٹول زما، سب کچھ کھا رہا ہے۔ شکم طالبان تنور خدا، درو ارچ آیت فنا در فنا۔ طالب علموں کی دعوت ہوئی تھی رات کو، اور بہت شکم سیر ہو کے کھایا، اللہ ان کو ہمیشہ نصیب فرمائے اور کھلانے والوں کو دونوں جہانوں کا اجر دے۔ تو رات کو پھر دعوت آئی، گرمی کا موسم تھا، مولانا صاحب احسن اور مولوی فضل ربی یہاں ناظمان تھے، بڑے پریشان ہو گئے، مجھے کہا یہ 22 دیگ کہاں رکھیں گے، تو صبح تک خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا طالب علم نہیں ہے کیا؟ کہا ہے۔ تو انہوں نے کھایا، میں نے کھایا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں یہاں سے ہٹتا ہوں، آپ یہ میدان میں دیگ لگائے اور اس کے ساتھ دسترخوان بچھائے اور پلیٹیں سب لگائے اور گھنٹی بجائے، ہلکی سی گھنٹی بجائے، جنازے کی زور سے بھی بجے تو نہیں آتے، کھانے کی معمولی ٹنگ لگائے، 1-2 آ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ دیکھ پڑے ہوئے، پھر دیکھو۔ 1 گھنٹے کے بعد میں گھر سے واپس آیا، مجھے بھی فکر تھی کیا ہوا، جی ختم ہو گیا، سب کھا لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگی قائم دائم رکھے۔ یہ سرمایہ ہے اسلام کا، کم بخت نہیں جانتے، اس لیے بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہداہم اللہ من الضلالہ ووقاہم اللہ من سوء الحساب۔ ان کے زیادہ کھانے میں بھی امت کا فائدہ ہے، رزق ضائع ہونے سے بچ گیا، الحمدللہ۔ طالب علم تو وہ سرمایہ ہے جس کا بدل پوری دنیا میں نہیں، الحمدللہ۔ آپ خود دیکھیں، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے نا اس کی۔ اس موسم میں اور اس شہر میں جس کی فضا کیا بتا رہی ہے، اور ایک درس قرآن کے لیے ایک فقیر مسکین بیٹھا ہوا ہے، اور کتنی دنیا آئی ہے، اور اتنے لوگوں کے ٹیلی فون و خط آ رہا ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی دیر نہیں، آئی ہے، الحمدللہ آئی ہے، کوئی دیر نہیں۔ اور فرمایا کہ مت نزدیک جائز درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے، کیونکہ ظلم کا معنی لغت میں ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، وضع الشیء فی غیر موضعہ، جوتے سر پر باندھنا یہ ظلم ہے نا، تو ٹوپی جیب میں ڈالنا یہ بھی ظلم ہے، ٹوپی سر کے لیے، یہ ٹوپی نہیں ہے جی، یہ ہے ایک استاد تھے بہت زبردست، لمبے چھوڑے، بہت بزرگ آدمی، سہارنپور کے فاضل،
طالب علم ایسے چھیڑنے کے لیے مجھے کہا جی نہ یہ کنز لے کے آتے ہیں، نہ شرح وقایہ، نہ نور الانوار، یاد سے پڑھاتے ہیں۔ میں نے انہیں بلایا دفتر، میں نے کہا حضرت آپ کتاب نہیں لے جاتے؟ کون سی کتاب؟ میں نے کہا کنز، کہا یہ ہے، جیب سے نکالی اتنی بڑی۔ میں نے کہا شرح وقایہ، کہا یہ نر بچوٹو لگو تو کھانے کبھی اس کی چولی ہے، یہ میں تو اپنے پاس رکھتا ہوں، آتے جاتے میں دیکھ لیتا ہوں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ